السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ آج میں ان چیزوں کو بیان کروں گا جن کے کرنے سے یا ان چیزوں کو یوز کرنے سے، استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انجیکشن اور گلوکوز کا مسئلہ۔ انجیکشن سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، چاہے جس قسم کا انجیکشن ہو، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کوئی طاقت کا انجیکشن لے تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ طاقت کا انجیکشن لینا مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے، لیکن پھر بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ انجیکشن سے یا گلوکوز وغیرہ سے براہ راست پیٹ میں یا دماغ میں وہ دوا نہیں پہنچتی ہے، بلکہ وہ مساموں کے ذریعے، نسوں کے ذریعے اور گوشت کے ذریعے بدن میں دوا پہنچتی ہے یا گوشت ہی میں تحلیل ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کسی نے روزے کی حالت میں خون نکلوایا، خون نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہاں تک کہ اگر آنکھ میں دوا ڈالنے کے بعد اس دوا کا اثر حلق میں بھی اگر محسوس ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کسی زخم کا آپریشن ہو یا کسی بھی جگہ کا آپریشن ہو، اس آپریشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ آپریشن خارج کا ہو رہا ہے، اندر میں کوئی چیز نہیں جا رہی ہے، جب تک پیٹ میں یا دماغ میں کوئی چیز نہ جائے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کانچ کا، یعنی ایک بیماری ہوتی ہے بواسیر کی، جس میں قضاء حاجت کے وقت پیچھے کے راستے سے کانچ باہر آتی ہے۔ پاکی حاصل کرتے وقت چونکہ اس میں پانی لگا رہتا ہے، اس کانچ کو ہاتھ سے پوچھ لیا جائے، دھونے کے بعد اس حصے کو ہاتھ سے پوچھ لیا جائے، وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، وہ تری اندر جاتے جاتے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے کسی کو سوتے وقت احتلام ہو گیا، کوئی ناپاک ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یا رات میں کوئی شخص سویا اور صبح اٹھا تو ناپاک تھا اور اس نے مثال کے طور پر شام تک غسل نہیں کیا، یعنی کوئی دن بھر ناپاک رہا، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی ناپاک ہو جائے روزے کی حالت میں تو جلد از جلد غسل کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر کسی نے غسل نہیں کیا اور دن بھر ناپاک رہا تو اس کو ناپاک رہنے کا گناہ ہوگا، روزے میں کراہت آئے گی، ثواب میں کمی آئے گی، لیکن روزہ بہرحال اس کا ہو جائے گا، روزہ درست ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم زوال سے پہلے ضرور غسل کر لے، یعنی سورج بیچ میں آنے سے پہلے 11 ساڑھے 11 سے پہلے ضرور غسل کر لے، ورنہ پھر آدمی گنہگار ہوتا ہے، لیکن روزے پر بہرحال کوئی اثر نہیں پڑے گا، کراہت آئے گی، ثواب میں کمی آئے گی، لیکن روزہ درست ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ ہے تھوک نگلنے کا، اگر کوئی شخص تھوک کو نگلتا ہے یا اسی طریقے سے ناک کو سرکنے کی حالت میں، اوپر کھینچنے کی حالت میں جو ریٹ ہے وہ اندر جانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بلغم وغیرہ کے نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ تھوک کو منہ میں خوب جمع کر کے اس کو نگلنا یہ مکروہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن عام حالات میں جو تھوک منہ میں ہے اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مچھر وغیرہ کو بھگانے کے لیے اگربتی جلانا یا دھواں والی کسی چیز کو جلانا تاکہ دھواں پیدا ہو اور مچھر بھاگ جائے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن جان بوجھ کر اگر دھواں کو کھینچا، ناک کے اندر، منہ کے اندر دھواں کو داخل کیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود تھوڑا بہت دھواں اندر چلا گیا تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں مسجدوں میں یا گھروں میں اگربتی وغیرہ جلانے سے احتیاط کرنا چاہیے، بلا ضرورت شدیدہ دھواں کا استعمال، اگربتی وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے برش کیا سحری کے بعد، یا مسواک یا کوئی منجن وغیرہ، اور اچھی طرح کلی کر لیا، اس کے بعد بھی مسواک کا یا برش کا، ٹوتھ پیسٹ کا یا منجن وغیرہ کا اثر اس کے منہ میں ہے، یا دانت میں خلال کیا اور ان سب کا اثر منہ میں رہ گیا اور کچھ دیر تک اثر باقی رہا، تو اس سے کیا روزے پر فرق پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلا شبہ روزہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا اور اس سے مزی نکل آئی،
منی نہیں مزی، تو کیا اس سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر منی نکل آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ان حرکات سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بوس و کنار، یعنی بیوی کا کسی نے بوسہ لیا تو اگر اس سے منی نہیں نکلی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جوان آدمی کا اس طریقے سے کرنا یہ مکروہ ہے، بلکہ مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ انزال ہو گیا تو روزے پر فساد آئے گا اور بھی بات آگے بڑھ سکتی ہے، اس لیے روزے کی حالت میں ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ لیکن ضابطہ یہی ہے کہ اگر اس طرح کرنے سے انزال ہوا، منی خارج ہوئی تو ہی روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص بیوی کو یاد کر رہا ہے اور یاد کرتے کرتے اس کو انزال ہو گیا، بیوی پاس میں نہیں ہے، دور ہے، اس کو یاد کر رہا ہے، بیٹا ہوا ہے یا کسی حالت میں اس کو یاد کر رہا ہے اور انزال ہو گیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس طرح کے خیالات سے رمضان میں روزے کی حالت میں بچنا چاہیے۔ اسی طرح مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جس قسم کا مسواک ہو، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خوشبو لگانے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بھول سے کھا پی لینے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح بلا اختیار گرد و غبار یا مکھی مچھر وغیرہ اڑ کر حلق میں چلا جائے تو بھی اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ بلا شبہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح غسل کرتے ہوئے کان میں پانی چلا جائے، غسل کر رہا ہے آدمی اور کان میں پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ خود بخود کان میں پانی جائے، غسل کرتے ہوئے جو پانی جاتا ہے، جان بوجھ کر اس نے پانی اندر ڈال کر ہلایا نہ ہو، اندر نہ ڈالا ہو۔ اسی طرح قے ہے، کسی کو الٹی ہو رہی ہے، وامیٹنگ ہو رہی ہے تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جبکہ قے خود بخود ہو تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ بلا شبہ درست ہے۔ اسی طرح سرما لگانے سے، آنکھ میں سرما لگانے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اگرچہ سرما کا اثر حلق میں بھی محسوس ہو، ناک وغیرہ میں محسوس ہو جائے تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ذکر کے سوراخ میں، یعنی جس سے پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کے آلے کے سوراخ میں دوا ڈال دی تو اس کا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کان کے اندر اگر کسی نے لکڑی ڈالی یا روئی والی لکڑی ڈال کر صاف کیا، میل کچیل بھی اس میں لگا، پھر اس کے بعد اس کو کپڑے میں پوچھ لیا، پھر دوبارہ اس لکڑی کو ڈالا، پھر پوچھا، پھر ڈالا، کئی بار ایسا کیا تو صرف لکڑی کے ڈالنے سے روزے پر کوئی فرق اور کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ بلا شبہ درست ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کسی نے تھوکا یا منہ سے لعاب نکلا اور وہ لٹک رہا ہے، تار کی طرح بن کر کے وہ لعاب اس کا لٹک رہا ہے اور پھر اس نے کھینچ لیا، منہ کے اندر کر لیا، تو اس سے روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بھی روزے پر فرق اور اثر نہیں پڑے گا، روزہ بالکل درست ہو جائے گا۔ اور اگر تار ٹوٹ گیا، منقطع ہو گیا، وہاں سے الگ ہو گیا اور پھر اس لعاب کو منہ میں کر لیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز زبان پر رکھ کر سالن وغیرہ، نمک وغیرہ ٹیسٹ کیا، چکھ لیا اور پھر اس کو تھوک دیا تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، البتہ بلا شدید ضرورت کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ منہ میں تھوک کے ساتھ منہ میں خون نکل رہا ہے، اب اس کو آدمی نگل رہا ہے، تھوک کے ساتھ اس خون کو بھی نگل رہا ہے، تھوک زیادہ ہو خون کم ہو، تھوک زیادہ ہو خون کم ہو اور حلق میں اس خون کا اثر بھی محسوس نہ ہو رہا ہو تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر خون کا اثر، ذائقہ حلق میں محسوس ہو رہا ہو اور خون تھوک سے زیادہ ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ مسائل تھے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہم اس کلپ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔